نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح آزادی کی تلاش، اور ہمارا عنوان بھی سابقہ عنوان کی طرح ہے نئے مفروضوں کی تلاش۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حیات کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ آج دنیا بے شمار قسم کے سماجی مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ دنیا میں دنگے فساد، جنگ و جدل اور مڈ بھیڑ حد سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں، اور دنیا پریشان ہے۔ لہٰذا آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو، اور آزادی کی اسے اشد ضرورت ہے۔ لیکن آزادی کہاں سے مل سکتی ہے؟ کہاں ہے آزادی؟ اس کی شکل و صورت کیا ہے؟ اس کے خط و خال کیا ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس بارے میں ابھی تک دنیا کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی، بلکہ دنیا ناکام رہی ہے۔ میں بھی اسی کوشش میں ہوں، اور آپ دوستوں کو، ساتھیوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں کہ آزادی کو تلاش کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے عزیز دوستوں، ہم نے 12 عدد مفروضے لیے تھے، اور ان مفروضوں پر ہم نے تجربات کیے تھے۔ شاید ان تجربات کی مدد سے ہمیں آزادی مل جائے، کیونکہ دنیا آج کسی بھی فیکٹ کو، کسی بھی حقیقت کو اس وقت تک تسلیم کرنے سے انکاری رہتی ہے جب تک کہ اس کو پروو نہ کر دیا جائے تجربات کی مدد سے۔ لہٰذا میں نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ 12 عدد جو مفروضے لیے ہیں ان پر تجربات کر کے یہ ثابت کیا جائے کہ آزادی کیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ 12 عدد مفروضے جو ہم نے لیے ہیں ان سے ہمیں آزادی نہیں مل سکی۔ میں وہ مفروضے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، صرف ان کے نام لوں گا کہ ہم نے کون سے مفروضے لیے تھے۔ سب سے پہلا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی پر سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ تیسرا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگا دینا اور کچھ حقوق دے دینا، یہ آزادی ہے۔ چوتھا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینا اور تھوڑی سی پابندیاں لگانا، کم از کم پابندیاں لگانا، یہ آزادی ہے۔ لیکن ان چاروں سے ہمیں آزادی نہیں مل سکی۔ پانچواں مفروضہ ہمارا یہ تھا کہ ترک دنیا کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جانا اب آزادی ہے۔ چھٹا مفروضہ یہ تھا کہ گھر میں فارغ بیٹھے رہنا اور کوئی کام نہ کرنا، یہ آزادی ہے۔ ساتواں مفروضہ ہمارے سامنے یہ تھا کہ سماجی بندھنوں سے آزاد رویہ اختیار کرنا، یہ آزادی ہے۔ آٹھواں مفروضہ ہمارا یہ تھا کہ مذہب کو سیکھنا اور اس پر عمل پیرا رہنا ہی آزادی ہے۔ ان سے بھی ہمیں آزادی نہ مل سکی۔ تو اب نوواں مفروضہ ہمارے سامنے یہ تھا کہ سیاسی بالادستی اور اقتدار حاصل کر لینے کا نام آزادی ہے، اس سے بھی ہمیں کوئی آزادی نہ مل سکی۔ اور 10واں مفروضہ ہمارے سامنے یہ تھا کہ جائز ناجائز طریقوں سے بہت ساری دولت اکٹھی کر لینے کا نام آزادی ہے، اس سے بھی ہمیں آزادی نہ مل سکی۔ 11واں مفروضہ ہمارے سامنے یہ تھا کہ ترک مذہب کا نام آزادی ہے، اس پر بھی تجربات کیے لیکن کوئی آزادی نہ ملی۔ 12واں مفروضہ ہمارے سامنے یہ تھا کہ قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا آزادی ہے، اس پر ہم نے 5 تجربات کیے تھے، 5 تجربات، جن میں سے 2 تجربات کے نتائج میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو آج تیسرا تجربہ جو ہم نے کیا تھا اس کے نتائج آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جتنے بھی ہم نے مفروضے لیے تھے اور ان پر جتنے بھی تجربات کیے تھے، گو ہمیں ان سے آزادی نہیں ملی، لیکن ہر مفروضہ پر کیے جانے والے تجربات سے ہمیں کچھ حقائق ملے ہیں، کچھ خصوصیات ایسی ملی ہیں جو ہمیں حصول آزادی میں ہماری ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔
لہٰذا میں ان خصوصیات کو، ان کریکٹرسٹکس کو اکٹھا کرتا چلا آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ فلاں مفروضہ سے ہمیں فلاں خصوصیات ملی ہیں، فلاں مفروضہ سے فلاں خصوصیات ملی ہیں۔ 11 مفروضوں سے ہمیں جو خصوصیات ملی ہیں حصول آزادی میں ممد اور معاون ثابت ہونے والی، وہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب 12ویں مفروضہ کے 2 تجربات آپ کے سامنے بیان کر دیے، تیسرا تجربہ آپ کے سامنے جو آج بیان کروں گا، اور اس سے ہمیں جو خصوصیات حاصل ہوتی ہیں ان کو بھی ہم اپنے سامنے رکھیں گے۔ تو تیسرا مفروضہ ہمارے سامنے یہ تھا کہ ایک دوا فروش ایک بس میں دوائی فروخت کر رہا ہے اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے، آنکھوں کی روشنی کے لیے، اندھوں کے لیے، یا کم نظر، جن کو کم نظر آتا تھا ان لوگوں کے لیے۔ تو وہ دوا فروش اپنی چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو بڑا مبہوت کر دیتا ہے، بڑا مسحور کر دیتا ہے، بڑی اس کی گفتگو لچھے دار ہوتی ہے، بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرا سرما بڑا ٹھنڈا ہے، لگنے والا ہے، اور ہزاروں لوگ اس سے بینا ہو گئے، ان کو نظر آنے لگ گیا۔ اب جو اس کی چکنی چپڑی باتوں سے بابا روشن دین کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، یہ واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان کیا ہوا ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، اسے کم نظر آتا تھا بیچارے کو۔ وہ روزانہ اپنے بیٹے سے کہا کرتا تھا کہ بیٹا میری آنکھیں کسی کو دکھا لاؤ، لیکن بیٹے کو بیچارے کو فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ آج کل نوجوان طبقہ جو ہے وہ بوڑھوں کی بات کب سنتا ہے؟ باپ کی بات نہیں سنتے لوگ، ماں کی بات نہیں سنتے۔ تو اس کو اتنی فرصت نہ تھی کہ وہ اپنے باپ کی آنکھیں دکھا لاتا۔ اب جو تھا بابا روشن دین، اس نے تجرباتی تحقیق پر سائنسی اصولوں کے مطابق تیار کردہ اور بہترین جو پیکنگ میں دوائیاں ملتی ہیں لائسنس یافتہ انگریزی ادویات، ان کو تو ذہن میں نہ رکھا، اور ان ادویات کو وہ بیکار سمجھتا تھا، ڈاکٹروں کی تعلیم کو ناقص خیال کرتا تھا وہ کہ یہ تو بیکار تعلیم ہے۔ وہ دیسی ادویات کو اہمیت دیا کرتا تھا زیادہ بابا روشن دین، ان کو زیادہ اچھا خیال کیا کرتا تھا کہ یہ بڑی اچھی چیزیں، بڑی کارآمد چیزیں، اس لیے کہ وہ پرانے خیالات کا آدمی تھا اور دیسی دوائیوں کو اکسیر سمجھا کرتا تھا۔ اس نے دوا فروش کے سرما نور چشم کو غنیمت سمجھ کر خرید لیا کہ یہ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے گا، میرا اندھا پن جو ٹھیک ہو جائے گا، مجھے جو کم نظر آتا ہے یہ میری بینائی درست ہو جائے گی۔ اب بابا روشن دین یہ سرما مسلسل 15 دن تک اپنی آنکھوں میں ڈالتا رہا، اور 16ویں دن اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ اسے مکمل طور پر، پہلے تو کچھ نظر آتا تھا، اب مکمل طور پر اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ تو وہ اپنے بیٹے کے سامنے رویا چلایا، کرلایا کہ بیٹا مجھے کیا ہو گیا، میری تو آنکھیں بند ہوں گی، مجھے تو بالکل نظر نہیں آتا، پہلے تو کچھ نظر آتا تھا، اب بالکل ہی نظر نہیں آ رہا۔ تو بیٹا اس کی آنکھیں چیک کرانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے اس کی آنکھیں چیک کر کے بتایا کہ بابا کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی تھیں، بابا کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن اس نے آنکھوں میں کوئی ایسا سرما ڈالا ہے جس سے اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا ہے، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا۔ اب بابا روشن دین داڑے مار مار کے رونے لگا اور دوا فروش کو کوسنے لگا، لیکن اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب تو چڑیاں کھیت چگ گئی تھیں۔ تو عزیزان محترم، بابا روشن دین نے ایک جاہل دوا فروش کا غیر معیاری اور غیر لائسنس یافتہ سرما نور چشم آنکھوں میں ڈال کر اندھا ہونا قبول کر لیا، اندھا ہونا قبول کر لیا، لیکن آنکھوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخہ کو اپنی آنکھوں میں ڈالنا اپنی انا کی توہین سمجھا، اپنی انا کی توہین سمجھا۔ پس کرم دین، جو پہلے آپ حضرات کے سامنے میں نے واقعہ بیان کیا ہے، تجربہ نمبر 1 کرم دین اور عمر دین، اور اس نمبر 2 پر میں نے آپ حضرات کے سامنے محمد کامل کا واقعہ بیان کیا تھا، محمد عاقل اور محمد کامل، وہ جو بچہ پاگل تھا۔ تو اس طرح کرم دین اور محمد کامل کی طرح روشن دین بھی آزاد نہیں، یہ بھی آزاد نہیں، یہ پرانے خیالات، دقیانوسی خیالات کا غلام تھا، بلکہ قدیم خیالات اور قدیم رجحانات کی افریت کا غلام تھا یہ بابا روشن، آزاد نہیں تھا۔ تو عزیزان محترم، اب تجربہ نمبر 1، تجربہ نمبر 2 اور تجربہ نمبر 3 سے ہمیں کچھ خصوصیات ملی ہیں جو حصول آزادی میں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھوں گا، جب تجربہ نمبر 4 اور 5 کے نتائج ہم دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو پھر تجربہ نمبر 1، 2، 3، 4، 5 پانچوں سے حاصل ہونے والی خصوصیات ہمارے مفروضہ نمبر 12 سے، مفروضہ نمبر 12 کے پانچوں تجربات سے حاصل ہونے والی خصوصیات جو حصول آزادی میں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے میں اکٹھی رکھوں گا۔
وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔